السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ملک کے جتنے بھی پینشنرز ہیں، خواہ ان کا تعلق ملٹری سے، خواہ ان کا تعلق سول سے، ان کو باقاعدہ طور پر جو نوٹیفیکیشن وغیرہ آئے تھے 2024 میں اصلاحات آئی تھیں، اس کے تحت باقاعدہ طور پر آپ کہنے کے رگڑے کا شروعات ہو چکی ہیں۔ ان اصلاحات میں آپ نے دیکھا تھا کہ بیس لائن ایک پینشن متعارف کروائی گئی کہ بیس لائن پینشن کیا ہوتی ہے اور آئندہ جو پینشن میں انکریز آئے گی وہ کس طرح سے آئے گی۔ اس ویڈیو میں ہم اس کو بڑے آسان اور ایک سمپل طریقے سے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں گے، اور خاص کر جو نئے پینشنرز ہیں ان کے لیے، پرانے پینشنرز کو تو ان چیزوں کا زیادہ پتہ ہے، تو نئے پینشنر خاص کر اس ویڈیو کو دیکھیں کہ ابھی ان کی پینشن کیسے بڑھا کرے گی اور گورنمنٹ کیسے آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کہتے ہیں باریک واردات کرتی ہے۔ تنخواہوں میں جو اضافہ کیا گیا وہ 7% کیا گیا، پینشن میں جو اضافہ کیا گیا وہ 7% کیا گیا، لیکن اگر آپ جب اس کو دیکھیں گے تو یہ 7% اضافہ آپ کا نہیں بنتا، اس سے معمولی سا یہ کم ہی بنتا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ کی پینشن جو بڑی ہے یہ کس بیس لائن پر بڑی ہے، اور بیس لائن ہوتی کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس بیس لائن پر بڑھے گی۔ 2024 میں اس کی آپ کہہ لیں کہ اصلاحات آئی تھیں، اس کے مطابق گورنمنٹ نے آپ کی ایک بیس لائن پینشن مقرر کی تھی۔ یہ آپ کے سامنے جیسے ایک آ رہا ہے میمورینڈم، 1 جنوری کا ہے، 1 جنوری 2025 کا میمورینڈم آپ کے سامنے جیسے آ رہا ہے، تو اس میں واضح طور پر لکھا تھا نیٹ پینشن گراس پینشن لیس کمیوٹیڈ پورشن آف پینشن کیلکولیٹڈ ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ ول بی ٹرمز ایز بیس لائن پینشن، اور یہ اس کا نافذ ہوا تھا 1 جولائی 2025 سے اس کا آغاز ہو گیا تھا، یعنی جو لوگ 30 جون 2025 تک جو پینشن لے رہے تھے اس وقت کی ان کی وہ بیس لائن پینشن کاؤنٹ کریں گے۔ اچھا، اس بیس لائن کا پینشن سے آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میں جو آپ کا میڈیکل ہے الاؤنس وہ شامل نہیں ہوتا، جو ملٹری کے ان میں تو میڈیکل الاؤنس شامل ہی نہیں ہوتا، لیکن جو سول کے لوگ ہیں ان کی جو پینشن ہے اس میں جو میڈیکل الاؤنس ہے وہ بیس لائن پینشن میں شامل نہیں ہوگا۔ جو 30 جون 2025 کو ریٹائر ہوئے ہیں یا اس سے پہلے ریٹائر ہوئے ہیں، اس وقت جو ان کی پینشن تھی وہ ان کی بیس لائن پینشن سمجھی جائے گی، اور اس میں سے ان کا میڈیکل الاؤنس بیس لائن پینشن تصور نہیں ہوگا۔ ایک تو ذہن میں یہ بات رکھیں۔ اور جو 30 جون 2025 کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں، جس وقت ریٹائرمنٹ کے وقت جو ان کی پینشن تھی وہ ان کی بیس لائن پینشن تصور کی جائے گی مائنس میڈیکل الاؤنس۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو بیس لائن پینشن ہے اس پر آپ کی پینشن بڑھا کرے گی، یعنی پہلے سال اگر آپ کی جتنی پینشن تھی جتنے پرسنٹ ہے اسی کا بڑھے گا، اگلے سال جو آپ کی انکریز آئے گی وہ جو آپ کی بیس لائن پینشن تھی پچھلے سال اسی پر آئے گی، اور تیسرے سال بھی اسی سال آئے گی۔ تو یہ جتنی انکریز آئیں گی 3 سال میں، ان کو جس طرح آپ کی تنخواہ میں ایڈ ہاک کے ساتھ لکھا جاتا تھا ایڈ ہاک ریلیف یہ، ایڈ ہاک ریلیف یہ، ایڈ ہاک ریلیف یہ، تو وہ آپ کی باقاعدہ آپ کی بیسک پے کا حصہ نہیں بنتے تھے۔ اسی طرح یہ جو آپ کو ابھی ریلیف ملے گا، جو ابھی انکریز ملے گی، یہ آپ کی پینشن کا حصہ نہیں بنے گی، اس کو سیپریٹ لکھا جائے گا، یعنی 2025 میں اتنی بڑی 7%، 2026 میں اتنی پرسنٹ، اور 2027 میں ان کو آپ کی جو بیس لائن پینشن ہے باقاعدہ جو آپ کی نیٹ پینشن اس کا حصہ نہیں سمجھا جائے گا۔ تو ہر 3 سال کے بعد ایک پے اینڈ پینشن کمیشن بیٹھا کرے گا، وہ دیکھے گا کہ آپ کی 3 سال کے بعد کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ اس میں شامل کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی، تو پھر آپ کی ایک نئی بیس لائن پینشن آ جائے گی، یعنی کہ آپ کی جو 3 سال پہلے بیس لائن پینشن تھی اس میں جتنا بھی اضافہ ہوا اس کو سیپریٹ لکھا جائے گا۔ 3 سال کے بعد ایک کمیٹی بیٹھے گی، وہ پھر ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس میں سے کتنا پورشن آپ کی بیس لائن پینشن میں شامل کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا، یعنی جس طرح ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ بڑھتی ہے بیسک، تو اس میں 2 یا 4 سال کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ فلاں ڈھاک اس میں شامل کر دو، فلاں اس میں شامل کر دو، تو اس کی بیسک کا حصہ بن جاتا ہے۔ ابھی پینشن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ 3 سال کے بعد ایک کمیٹی بیٹھا کرے گی، وہ بتائے گی کہ اتنا حصہ اس میں ڈال لیا جائے اور اتنا نہ ڈالا جائے۔ ابھی ہم اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ آپ فرض کریں کہ آپ کی جو پینشن ہے وہ 50,000 ہے، تو اس 50,000 کو ہم دیکھتے ہیں کہ نئے طریقے سے اور جو پرانا طریقہ ہے اس کے مطابق آپ کو کتنا فرق پڑتا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں نئے طریقے سے۔ پچھلے سال ہم یہ تصور کرتے ہیں، یہ ایک فرض کرتے ہیں کہ آپ جب ریٹائر ہوئے تو 30 جون 2025 کو جو آپ کی پینشن تھی وہ تھی 50,000، پچھلے سال اضافہ ہوا 7% کا، تو 50,000 کا 7% بنتا ہے 3500، تو آپ کی جو تنخواہ اس سال بن گئی وہ بن گئی تھی 53,500 روپے، یعنی اس میں جمع کر لیا، تو پہلے سال کا جو اضافہ تھا وہ اسی بیس لائن پر ہوگا۔ ابھی دوسرا سال شروع ہو چکا ہے تو اس میں بھی 7% ہی اضافہ ہوا ہے، تو نئے طریقہ کے مطابق جو ابھی آپ کی پینشن بڑھی ہے
وہ 53,500 پر نہیں بڑھی، بلکہ جو آپ 5,000 جو آپ کی بیس لائن پچھلے سال تھی اس پر بڑھی ہے، یعنی اس دفعہ بھی 3500 ہی بڑھی ہے۔ تو اس دفعہ پھر آپ کی تنخواہ بن جائے گی 57,000 روپیہ۔ اگلے سال ہم پھر فرض کرتے ہیں کہ تیسرے سال پھر آپ کا 7% ہی اضافہ ہوتا ہے، تو وہ پھر بھی 3500 ہی اضافہ ہوگا، کیونکہ وہ جو 3500 ہے جو 7% ہے وہ آپ کی اسی بیس لائن پر جو 2025 میں تھی اسی کا 7% ہے۔ یہ وہ کنفیوژن ہے یا وہ چیز ہے کہ جس کی بعض لوگوں کو سمجھ نہیں تھی، لوگ سمجھ رہے تھے جو بھی وہ پینشن لے رہے ہیں اس کی 7%، اس کی 7% آپ کی نہیں بڑھی، بلکہ جب آپ ریٹائر ہوئے تھے 2025 میں، جو 30 جون 2025 یا اس سے پہلے جو آپ کی پینشن تھی وہ آپ کی بیس لائن تھی، آپ کا 7% اسی کا بڑھے گا۔ تو اس اگلے سال جو آپ کی اگر 7% بڑھتی ہے تو وہ بھی آپ کی 3500 ہی بڑھے گی، تو آپ کی ٹوٹل تنخواہ پینشن ہو جائے گی تیسرے سال میں 60,500 روپیہ۔ اور یہ جو 3 اضافے ہیں 3500 کا، یہ آپ کی پینشن کا حصہ نہیں بنے گے۔ یہ 3 سال جب اگلا سال بڑھے گی اس کے بعد پھر ایک کمیٹی بیٹھے گی، وہ فیصلہ کرے گی کہ ان 3500 کے 3 حصوں میں ایک حصہ 2 حصے یا کتنا وہ آپ کی پینشن میں شامل کریں گے، پھر آپ کی نئی بیس لائن بنے گی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں پرانے طریقے سے جو آپ کی پینشن بڑھتی تھی وہ بڑا سادہ سا طریقہ تھا، آپ کی جتنی پینشن جس وقت آپ ریٹائر ہوئے، اگر 50,000 پینشن ہے تو آپ کا اگر 7% اضافہ ہے تو 7% اضافہ آپ کا شامل ہو جائے گا، جو کہ 3500 بنتا ہے۔ تو 3500 اگر آپ کا پہلے سال میں اضافہ ہوا تو بن جاتا ہے 53,500 روپیہ۔ اگلے سال جو یعنی کہ اس سال جو آپ کا اضافہ ہونا تھا وہ آپ کا 50,000 پر نہیں ہونا تھا، بلکہ جو آپ کا پچھلا اضافہ تھا وہ آپ کی پینشن کا حصہ بن گیا ہے۔ آپ کی ابھی جو اضافہ ہوگا وہ 53,500 پر ہونا تھا۔ نئے طریقے کے مطابق آپ کا جو نیا اضافہ ہے وہ آپ کی پینشن کا حصہ نہیں بنا، پرانے کے مطابق وہ آپ کی پینشن کا حصہ بن جاتا، تو ابھی جو آپ کی 7% اگر بنتی پرانے طریقے کے مطابق تو آپ کی یہ بننی تھی 3745 روپے، یعنی کہ آپ کو 245 روپے کا نقصان ہو گیا ہے، آپ کی بھی ٹوٹل بنے گی 57,245 روپے۔ اسی طرح اگلے سال پھر 7% پرانے طریقے سے اضافہ ہوتا تو وہ آپ کا 50,000 پر نہیں ہونا تھا، بلکہ کس پر ہونا تھا، آپ کا 57,245 روپے کا 7%، جو کہ بنتا ہے تقریباً 4,007 روپے۔ تو آپ کی تنخواہ بن جانی تھی، پینشن بن جانی تھی 61,252 روپے۔ تو ان دونوں طریقوں میں ہم نے دیکھا جو نیا طریقہ ہے اس میں آپ کی جو پینشن 3 سال کے بعد 7% کے اضافے کے ساتھ بن رہی ہے، وہ بن رہی ہے 60,500 روپیہ، اور جو پرانا طریقہ تھا اس کے مطابق آپ کی بن رہی تھی 61,252 روپے۔ تو 2 سالوں میں پہلے سال میں آپ کو 245 روپے کا فرق پڑا اور دوسرے سال میں آپ کو فرق پڑا 752 روپے کا، تو 2 سالوں کے درمیان آپ کو 750 روپے کا تقریباً فرق پڑ گیا آپ کی تنخواہ آپ کی پینشن میں۔ تو اس طرح سے یعنی کہ آپ کو کہہ لیں کہ اب نقصان پہنچایا گیا ہے اس اصلاحات کے ذریعے۔ اور اس پر بھی یہ نہیں ہے کہ 3 سال کے بعد پھر یہ آپ کی پینشن کا حصہ بن جائے گا، 3 سال کے بعد پھر کمیٹی بیٹھے گی، وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ 21% جو آپ کی پینشن بڑھی ہے 7%، اس میں سے 7% آپ کی بیسک میں شامل کرنا ہے، 14% کرنا ہے، یہ کی کرنا ہے یا کتنا کرنا ہے، تو وہ ان کی پھر مرضی ہے کہ وہ کتنا شامل کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلے 3 سال کے بعد کہیں کہ صرف ہم 7% شامل کرتے ہیں، تو اگلے سال 3 سال کے بعد جو آپ کی 50,000 ہے وہ صرف 52,000 ہی ہو جائے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی، اگر نہیں آئی تو کمنٹ میں لکھیں، آپ کو بتا دیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔